میں ہوں محمد خورشید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ادب۔ آپ سبھی کی خدمت میں میرا پیار بھرا آداب۔ دوستو، یہ جو بیل آئیکن بنا ہوا ہے سیدھے ہاتھ پر، اس کو پش کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آنے والی سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے، اور ہر ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی دوسرے کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو ہمارا چیپٹر چل رہا ہے شمالی ہند میں اردو مثنوی کا آغاز، جس میں بابا فرید گنج شکر، حضرت امیر خسرو افضل کی مثنوی بکٹ کہانی، عبداللہ امین کی مثنوی فقہ ہندی، جعفر جٹلی، فائز دہلوی اور ان کے ہم عصر شاہ مبارک، آبرو، شاہ حاتم وغیرہ کی مثنویوں کے بارے میں۔ یہ تمام شعراء شمالی ہند کے پہلے دور میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو شمالی ہند کے دوسرے دور کے شاعر میر تقی میر اور محمد رفیع سودا کی لکھی ہوئی مثنویوں کے بارے میں آپ کو پڑھائیں گے۔ ان کے بعد میر عصر اور میر حسن کی مثنویاں پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو۔ محمد رفیع سودا یہ شمالی ہند کے مشہور شاعر ہیں۔ ویسے تو یہ قصیدہ گو شاعر ہیں، لیکن انہوں نے مثنویاں بھی کافی لکھی ہیں۔ سودا 1195 ہجری مطابق 1781 میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ کی پیدائش ہوئی 1713 عیسوی میں دلی میں۔ یہ ہم نے آپ کو پیدائش بتا دی اور ان کا انتقال کی بھی سن بتا دی۔ محمد رفیع سودا ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے قصیدہ گوئی میں کمال پیدا کیا، تاہم غزل اور دیگر اصناف سخن میں بھی انہوں نے طبع آزمائی کی۔ انہوں نے مثنویاں بھی لکھیں۔ سودا کی مثنویاں کی کل تعداد 24 ہے۔ دوستو، ہمیں یاد رکھنے والی بات ہے کہ سودا نے کل کتنی مثنویاں لکھیں، تو ہمارا جواب ہوگا 24 مثنویاں لکھیں، جنہیں موضوعات کے اعتبار سے 7 زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کتنے زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ 7۔ سوال آتا ہے کہ سودا نے کتنی مثنویاں لکھیں، تو آپ کا جواب ہوگا 24 مثنویاں لکھیں۔ موضوعات کے اعتبار سے کتنے زمروں میں ان کی مثنویوں کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، تو جواب ہوگا 7۔ وہ 7 کون کون سے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیجیے کہ نمبر 1 عاشقانہ، نمبر 2 ہجویہ، نمبر 3 مدحیہ، نمبر 4 اخلاقی، اور نمبر 5 ادبی تنقید، اور نمبر 6 مکتوبات، اور نمبر 7 موسم۔ ان موضوعات پر انہوں نے سب سے زیادہ اہم مثنویاں لکھی۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ محمد رفیع سودا کی عشقیہ مثنوی، عشقیہ شیشہ گر زر گر قصر، ان کی سب سے طویل مثنوی ہے۔ یہ 500 اشعار پر مشتمل ہے۔ در حقیقت اسی ایک مثنوی کو سودا نے روایتی انداز میں لکھا ہے۔ بعد یعنی ابتدا میں حمد، نعت، منقبت، پھر ساقی نامہ، اس کے بعد قصے کا آغاز، آخر میں خاتمہ۔ یہ اجزاء وہی ہیں جو عام طور پر فارسی اور اردو کی بڑی مثنویوں میں ملتے ہیں۔ سودا نے یہ مثنوی 1188 ہجری مطابق 1775 عیسوی میں اور 1198 ہجری مطابق 1781 کے درمیان لکھی۔ اس مثنوی میں قصہ در قصہ کی تکنیک استعمال کی گئی ہے۔ عام طور پر سودا کی مثنویوں میں قصہ پن کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ مثنویوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی حکایتیں بیان کر کے اس کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی مثنویوں میں قصیدے کا سا مبالغہ نظر آتا ہے، جس سے مثنوی کی سادگی اور اثر انگیزی متاثر ہو جاتی ہے۔ عشقیہ مثنویوں میں جس سوز و گداز کی ضرورت ہوتی ہے، سودا کی طبیعت اس سے عاری ہے۔ منظر نگاری میں محاکات کی بجائے تخیل کی بلند پروازی، معنی آفرینی اور مبالغہ سے کام لیا ہے۔ ان کی ہجویہ مثنویوں کو طنز، تمسخر اور مزاح و مضحکہ کا بے نظیر مرقع کہا جا سکتا ہے۔ اب آئیے میر تقی میر۔ میر تقی میر دوستو 1722 عیسوی میں آگرے میں پیدا ہوئے اور
1225 ہجری مطابق 1810 میں آپ کا انتقال لکھنؤ میں ہوا۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنے ہی ہے۔ میر تقی میر غزل ہی کے نہیں، مثنوی کے بھی مسلم الثبوت استاد ہیں۔ انہوں نے کل 38 مثنویاں لکھی۔ کتنی مثنویاں لکھی میر تقی میر نے؟ 38 مثنویاں۔ آپ نوٹ کر لیجیے اپنی نوٹ بک میں یہ۔ میر کی ان تمام مثنویوں کو موضوع کے اعتبار سے 4 عنوانات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کتنے ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ 4۔ اور سودا کی مثنویوں کو کتنے میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ 7۔ یہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ نمبر 1 عشقیہ، جسے خواب و خیال، شعلہ شوق، دریائے عشق اور اعجاز عشق وغیرہ یہ ہیں۔ بے واقعاتی، جیسے دربیان مرغ بازاں، دربیان کت خدائی، آصف الدولہ، دربیان ہولی، ننگ نامہ اور شکار نامہ وغیرہ۔ جیم مدحیہ، جیسے در تعریف، سگ و گربہ اور در تعریف بز وغیرہ۔ ہجویہ، در ہجو خانہ، خود در ہجو نا اہل، اژدہا نامہ یعنی اجگر جو بڑا سانپ ہوتا ہے، اجگر نامہ، اور در مذمت دنیا وغیرہ۔ دریائے عشق اور شعلہ عشق میر کی شاہکار مثنویاں ہیں۔ دریائے عشق ایک عاشق صادق کی داستان ہے جو کسی مہجبی پر فریفتہ تھا۔ دریائے عشق کی ابتدا میں میر نے تصور عشق پر روشنی ڈالی ہے اور عشق کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ میر کی دوسری اہم مثنوی شعلہ عشق ہے۔ اس میں پرسرام اور اس کی بیوی کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مثنوی کا واقعہ مافوق الفطرت ہے، لیکن اس کی وجہ مثنوی میں دلچسپی، تحیر اور خوف کی کیفیت پیدا کی گئی ہے۔ میر کی مثنویوں میں ان کی عشقیہ مثنویوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ میر کی شخصیت و سیرت کھل کر سامنے آتی ہے۔ میر کو جانوروں کا شوق تھا۔ انہوں نے بلی، کتا، بکری، بندر کا بچہ اور مرغ پر مثنویاں لکھی ہیں۔ جانوروں پر مثنویاں کس نے لکھی ہیں؟ میر نے لکھی ہیں۔ اور کس کس پر لکھی ہیں یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو یہ سوال آ سکتا ہے۔ اس کے بعد میر کی ہجویہ مثنویوں میں اجگر نامہ ہے۔ کون سی ہے؟ اجگر نامہ ہے، جس کو اژدہا نامہ بھی کہتے ہیں، اجگر نامہ۔ اس میں میر نے خود کو بہت بڑا اژدہا بتایا ہے، یعنی بہت بڑا اژدہا بتایا ہے کہ میں سب سے زیادہ بڑا ہوں، اور اپنے عہد کے سارے شاعروں کو کیڑے مکوڑے، چھپکلی، مینڈک اور لومڑی وغیرہ کہا ہے۔ اس مثنوی میں کیا کہا ہے؟ جتنے بھی شاعر ہیں ان کو سب کو چھپکلی، مینڈک وغیرہ کہا ہے، اور اپنے آپ کو سب سے بڑا دکھایا ہے اژدہا نامہ میں کہ میں ہوں اجگر، یعنی سب سے بڑا شاعر ہوں میں، اور دکھایا ہے کہ اژدہا ایک ہی سانس میں سب کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ میر کی مثنویوں کے موضوعات میں تنوع کا احساس ہوتا ہے۔ ان مثنویوں میں میر کی ذات، ان کا ماحول، ان کی دلچسپیاں، ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا رہن سہن، ان کی معاشرت، ان کے تعلقات، ان کے سفر اور ان کا عشق وغیرہ واضح طور پر سامنے آتے ہیں۔ میر کی زندگی کے مطالعے کے لیے ان مثنویوں میں کافی مواد موجود ہے۔ میر شمالی ہند کے 4 سرکردہ مثنوی نگاروں میں سے ایک ہیں۔ باقی 3 میر حسن، نسیم اور مرزا شوق، یعنی میر حسن اور پنڈت دیا شنکر نسیم اور مرزا شوق ہیں۔ میر کی مثنویاں اپنے زمانے میں اتنی مقبول ہوئی کہ متعدد شعراء نے ان کا تتبع کیا۔ مثنوی نگار میں میر کی شہرت عشقیہ مثنویوں کی وجہ سے ہے، جو شدت، جذبات اور واردات قلبی کے بہترین مرقع ہیں۔ ان مثنویوں کی اہمیت قصوں کی وجہ سے نہیں بلکہ تصور عشق، واقعاتی تاثرات اور اس مخصوص فضا کی وجہ سے ہے جو میر کی مثنویوں کے علاوہ دوسری مثنویوں میں نظر آتی ہے۔ میر اور سودا کے معاصرین میں قائم چاندپوری 1208 ہجری مطابق 1793-94 عیسوی نے بھی متعدد مثنویاں لکھی ہیں، یعنی قائم چاندپوری نے بھی متعدد مثنویاں لکھی ہیں جو میر اور سودا کے ہم عصر شاعر تھے۔
کلیات قائم کے مختلف قلمی نسخوں میں 29 چھوٹی بڑی مثنویاں ہیں جو مختلف موضوعات پر ہیں۔ قائم چاندپوری کی کتنی مثنویاں ہیں؟ 29 مثنویاں چھوٹی اور بڑی، اور ان کے کلیات میں یہ شامل ہیں، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ ان میں 3 مثنویاں اہم ہیں، 3 مثنویاں اہم ہیں۔ اول مثنوی رمز الصلوات ہے، جس میں نماز کی حقیقت و ماہیت پر روشنی ڈالی گئی ہے اور سبق آموز حکایات سے اخلاقی نتائج اخذ کیے ہیں۔ یہ مذہبی مثنوی ہے، آپ اس کو یاد رکھیے گا، اس کا موضوع۔ دوسری قصہ نٹ مسمی با حیرت افزا ہے، جس میں ہندوستان کے مشہور رسی کے کرتب اور نٹ کا قصہ پیش کیا ہے۔ جو پرانے زمانے میں نٹ کا تماشا ہوا کرتا تھا، کبھی کبھی آج کے دور میں بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے، تو اس مثنوی میں انہوں نے اس کا قصہ نظم کیا ہے۔ تو اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے، یہ دوسری مثنوی جو ہے قصہ نٹ مسمی با حیرت افزا، تو اس کا موضوع ہے نٹ۔ تیسری مثنوی ہے جذب الفت یا درویش عروس، جس میں ایک درویش اور اس کے تکیے میں ایک بارات کے ساتھ قیام کرنے والی دلہن کے عشق کا قصہ نظم کیا ہے۔ قائم کی یہ دونوں مثنویاں قصے کے اعتبار سے دلچسپ اور اس دور کے مزاج سے پوری طرح مطابقت رکھتی ہیں۔ قائم نے اپنی مثنویوں کے ذریعے اردو مثنوی کی روایت کو آگے بڑھایا۔ دوستوں اور بہنوں بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا آپ کے لیے UGC نیٹ کے لیے کہ میر تقی میر اور محمد رفیع سودا کا دور مثنویوں کا شمالی ہند میں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا، اور اگلا ویڈیو بھی اسی پر ہی ہوگا، یعنی کہ جب تک کہ یہ چیپٹر ختم نہیں ہو جائے گا شمالی ہند کی مثنویوں کا، تب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے میر عصر اور میر حسن کا دور، ان کی مثنویاں، اور کچھ اس میں دوسرے شاعر بھی آئیں گے، وہ بھی ہم بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔